अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बात सलाम के, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सवाल थे जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश की है। बगौर समात करें। सवाल हैं, इस वक्त भारत में होने वाले कुंभ मेले के मुताबिक। कुंभ मेला जो कि हिंदुस्तान के कई शहरों में कई बरस के बाद लगता है और एक इतिहास अपने नाम लिख के चला जाता है, ये हकीकत है। मगर इस बार के कुंभ मेले की जो शुरुआत है, इस शुरुआत से पहले ही मुसलमानों का बहुत ज़्यादा वहाँ प्रवेश पर विरोध हो रहा है। तो सवाल पूछने वालों ने पूछा है इसी के मुताल्लिक से कि क्या मुसलमानों को संगम यानी इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले में शिरकत करना चाहिए। और दूसरा सवाल है, कुंभ क्या होता है और इसका धर्म से क्या ताल्लुक है, और इस बार कुंभ के मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर इतना विरोध क्यों है। और एक सवाल है कि मुसलमानों के यहाँ गंगा का क्या मकाम है, और क्या भारत के मुसलमान हिंदुओं के पवित्र स्थलों को अपवित्र करना चाहते हैं। और एक सवाल है कि गंगा जमनी तहजीब क्या है, जिसका उर्दू मुशायरों में और हिंदी के कवि सम्मेलनों में बहुत जिक्र होता है। और एक सवाल है, क्या मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहिए या अलहदा। तो 3, 4, 5 सवाल हैं और उनमें 1-2 सवाल ऐसे हैं जिनमें खुद कई सवाल हैं। पहला सवाल था, क्या मुसलमानों को संगम यानी इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले में जाना चाहिए। कुंभ का मेला सिर्फ इलाहाबाद में नहीं होता बल्कि कई जगह होता है, और सवाल है कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान किसी के यहाँ भी जा सकता है और किसी के यहाँ भी अगर वो घूमने की नीयत से जाता है तो कोई मना नहीं है, और अगर वो इबादत की नीयत से जाता है, पूजा पद्धति की नीयत से जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि पूजा या इबादत की नीयत से कोई भी मुसलमान संगम यानी इलाहाबाद में नहीं जाता है। कुछ घूमने के लिए, कुछ नहाने के लिए और कुछ अपनी दुकानदारी के लिए। जो लोग मेलों वगैरह में मार्केट लगाते हैं, दुकानदारी करते हैं, बस वो लोग जाते हैं। अगर वो लोग जाते हैं तो उनके लिए कोई मना नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी कहीं जा सकता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ अजमेर में, कलियर में, देवा में, हाजी अली में, हाजी मलंग में कई ऐसी बड़ी मुक़द्दस खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, जहाँ पर मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, और आज तक किसी मुसलमान ने उसका विरोध ज़रा बराबर भी नहीं किया। और कौन किस नीयत से आता है ये उसकी नीयत पे डिपेंड है। तो समझ गए होंगे कि अगर कोई जाना चाहता है इबादत की नीयत से तो बिल्कुल नहीं जाता है, और अगर कोई टूरिस्ट की नीयत से, घूमने की नीयत से, मेले की नीयत से जाता है तो कोई मना नहीं है।
اور ایک سوال دوسرا تھا کمبھ کیا ہوتا ہے اور اس کا دھرم سے کیا تعلق ہے، اور اس بار کے کمبھ میلے کے پرویش پر مسلمانوں کا اتنا وروध کیوں ہے۔ کمبھ کیا ہوتا ہے وہ تو سب کو بتا چکا پہلے کہ کمبھ جو ہے ایک ہندوؤں کا بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، جس میں ہندوستان کے اور پوری دنیا بھر کے ہندو، سناتنی اور غیر سناتنی وہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں گنگا میں ڈبکی لگاتے ہیں، جس کو بولتے ہیں اسنان کرنا۔ گنگا میں نہانا یہ کسی کے لیے منع نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہو یا غیر مسلمانوں کے لیے ہو، گنگا کا پانی سب کے لیے پاک ہے۔ گنگا کا پانی نہیں بلکہ تمام ندیوں کا پانی، بہتا پانی پاک ہے، اس میں کوئی بھی کبھی بھی کسی وقت بھی نہا بھی سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے یہاں گنگا کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے مقام اور مرتبہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں اسلام میں، بس اسلام میں اتنا ہے کہ جو پانی پاک ہے وہ آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ تو گنگا ہو یا جمنا ہو یا سرسوتی ہو، گھاگرا ہو، گومتی ہو، کوئی بھی ندی ہو، سب پاک ہیں۔ جب سب پاک ہیں تو کہیں بھی آپ نہا سکتے ہو، کہیں بھی آپ وضو کر سکتے ہو، آپ کے لیے کوئی منع اسلام نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے گنگا مسلمانوں کی نظر میں پاک ہے، پوتر ہے۔ اور ایک سوال تھا کہ بھارت کے مسلمان ہندوؤں کے پوتر استھلوں کو اپوتر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اپوتر کرنے کا تو کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اپوتر کیسے کرے گا؟ کوئی غلط چیز لے جائے گا، کوئی ناپاک چیز لے جائے گا، کچھ ادھم بازی کرے گا، لڑائی لفڑا کرے گا تو اپوتر ہونا کہا جائے گا۔ اگر ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور رہی بات اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں پرشاسن رہتا ہے وہاں پہ، پولیس کا ایک بہت بڑا محکمہ رہتا ہے وہاں پہ، آرمی کی بہت بڑی فورس رہتی ہے وہاں پہ، بڑی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو غلط آپ پائیں، کسی کو غلط دیکھیں تو بلا تکلف کارروائی کر سکتے ہیں، اور کارروائی کی جاتی ہے۔ جو غلط ہوگا اس پر کارروائی ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور آگے بھی ہوگی، وہ اس لیے تاکہ وہاں کا جو سیم ہے وہ برقرار رہے۔ اور ایک سوال تھا کیا گنگا جمنی تہذیب کیا ہے، جس کا اردو مشاعروں اور ہندی کے قوی سمیلنوں میں بہت ذکر ہوتا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کا کوئی پرانا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں جن کی نیت سیکولر تھی، جن کی نیت ایک ساتھ رہنے کی تھی، جن کی نیت میں خلوص تھا، بھائی چارہ تھا، محبت تھی، ایک جہتی تھی، میل تھا، ملاپ تھا، انہوں نے ایک سنگٹھن بنایا کہ ہم لوگ ایک ساتھ مل کر رہیں گے، ایک سوسائٹی میں رہیں گے، تو اس کے لیے ایک نام دیا گنگا جمنی تہذیب، تمدن، محبت سے، اخلاص سے رہنا، یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک ساتھ رہنے کو، ایک ساتھ ملنے کو، ایک دوسرے کی عزت کرنے کو، ایک دوسرے کا ادب کرنے کو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام گنگا جمنی تہذیب کا نام دیا گیا ہندوستان میں۔ اور یہ سوچ اعلیٰ سوچ والوں کی سوچ تھی، اعلیٰ فکر والوں کی فکر تھی۔ میرے خیال سے گنگا جمنی تہذیب کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور ایک سوال تھا کیا مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے یا علیحدہ، مطلب الگ؟ دیکھیے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس میں کبھی بھی کسی بھی بڑے علماء نے، بڑے صوفیہ نے یا کسی دھارمک کتاب نے، گرنتھ نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ساتھ رہنے کو تو بہت ترجیح دی گئی ہے، بہت کہا گیا ہے، اس لیے کہ تم ہمیں سمجھو، ہم تمہیں سمجھیں۔ قرآن کا تو حکم ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ ہم اور آپ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ میری ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، اور جتنے بھی سوال ہیں ان تمام سوال کے
جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور اگر یہ جواب آپ کے ذہن نشین ہو گئے ہوں تو اپنے دماغ سے وہ چیز نکال دیجئے جو غلط مسلمانوں کے لیے خیال پیدا ہو رہے ہوں. اور ہم سب بھارتیہ ہیں، ہندوستانی ہیں، اس لیے ہندوستان زندہ باد، اور بھارت ہمارا ہے، ہم بھارت کے ہیں. خواجہ کا ہندوستان زندہ باد.